اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ امامت کے موضوع پر امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی معروف روایت پڑھ رہے تھے، جس میں امام علیہ السلام نے امامت کی حقیقت اور ماہیت کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ امامت ہے کیا۔ پہلے امام علیہ السلام نے تمہیدی گفتگو کی، جس میں دین کے کامل ہونے کی بات کی کہ دین مکمل ہو چکا ہے، خدا نے بھی اعلان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس وقت تک دنیا نہیں چھوڑی جب تک دین کی تمام تعلیمات کو بیان نہیں کر دیا۔ جس چیز کی بھی امت کو ضرورت ہوگی اس چیز کو رسول اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ امامت بھی دین کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، اس لیے امامت کا حکم بھی دین نے بیان کر دیا ہے حتماً۔ اس مقدمے اور نتیجے کے بعد پھر تطبیق کے مقام پر فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ امامت فقط اس امت میں ہو، رسول اللہ کے بعد ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی امامت پائی جاتی ہے۔ وہ معروف آیت جسے آپ آیت ابتلا کہتے ہیں، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، إِنِّي جَاعِلُكَ، لِلنَّاسِ إِمَامًا، إِنِّي، بے شک میں۔ خداوند متعال امامت کو اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ میں امام بناؤں گا، یعنی امام بنانا میرا کام ہے، لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ خدائی منصب ہے، کوئی انسانی عہدہ نہیں ہے، ہاں یہ منصب الہی ہے۔ انی، بے شک میں، جاعلو کا، جاعل کیا ہے بھائی؟ جاعل اس میں فاعل ہے، ٹھیک، تھوڑا سا نحو کو ذہن سے قریب کریں نحو کو۔ جاعل اس میں فاعل ہے، علیکم السلام۔ اچھا، اس میں فاعل کب عمل کرتا ہے؟ شرائط ہے اس کی، اس میں فاعل کے عمل کرنے کی شرائط ہے کہ یہ جاعل عمل کرے گا۔ جاعلوں کا مضاف ہوا ہے اس کی طرف، اور اماماً اس کا مفعول ہے، جاعلوں کا للناس اماماً۔ اب جاعل جو اس میں فاعل ہے عمل کر رہا ہے، اس میں فاعل عمل تب کرتا ہے جب یا تو اس پہ الف لام ہو، یا یہ ہے کہ اس میں حال یا مستقبل کی معنی ہو۔ اگر اس میں فاعل بے معنی الماضی ہو تو عمل نہیں کرتا۔ بات پہنچی؟ اگر اس میں فاعل بے معنی الماضی ہو تو عمل نہیں کرے گا، عمل کی شرط ہے کہ حال یا مستقبل کی معنی دے۔ اب لطیف ترجمہ دیکھیں، بے شک میں قرار دے رہا ہوں، ابھی، ابھی قرار دے رہا ہوں، ابھی بنا رہا ہوں، حال کی معنی۔ یہ جملہ ابھی بنا رہا ہوں تب کہا جاتا ہے جب اس سے پہلے امامت حاصل نہ ہو۔ یہ جو ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ جناب یہ اماماً وہی نبوت کی معنی میں ہے، تو ان سے ہمارا جو ہے وہ عاجزانہ سوال ہے کہ یہ جاعلک للناس اماماً کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی تو وہ پہلے سے ہی ہے۔ ابھی امام بنا رہا ہوں، یہ تب ہی معنی دے گا جب امامت غیر از نبوت ہو، ورنہ نبی تو پہلے سے ہی ہے۔ اور یہ اس میں فاعل عمل بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ چیز ملے جو پہلے نہیں تھی۔ اگر پہلے سے ہی وہ چیز انہیں حاصل تھی تو ابھی کہنے کی ضرورت، تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ ایک نئی چیز ہے، ایک نیا عہدہ ہے، امامت ایک الگ عہدہ ہے جو خداوند متعال عطا کرتا ہے، منصب الہی ہے۔ اور یہ اتنا عظیم منصب تھا کہ امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر، علیکم السلام، یہی سوال اپنی اولاد اور ذریت کے لیے بھی کیا۔ یعنی ایک جب بڑا تحفہ ملتا ہے تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میری اولاد کو بھی ملنی چاہیے، اس لیے کہا کہ قال ومن ذریتی،
خداوند متعال کا جواب کیا تھا؟ لا ینال عہد الظالمین، یہ منصب دوں گا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دوں گا۔ ابراہیم، جس طرح میں نے تجھے امام بنایا ہے اسی طرح تیری اولاد میں بھی امامت کو باقی رکھوں گا، لیکن ظالمین کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ لا ینال عہد الظالمین۔ اب جو ظالم جو بھی ہو، ظالم جو بھی ہو، ظالم آپ کسے کہتے ہیں؟ ظالم ظلم کرنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا۔ اب یہ حد جس کی بھی ہو، اگر خدا کی حد ہو، کوئی خدا کی حد سے تجاوز کرے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی کسی کو اس کا شریک قرار دے، ظلم ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ بھی تجاوز ہے۔ خدائی حدود میں تجاوز بھی ظلم ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے خدا کے حق میں۔ عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا، کسی مشرک کو عہدہ نہیں ملے گا۔ اگر کسی نے اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی شرک کیا ہو، وہ ظالم ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، اور خدا کا عہدہ کسی ظالم کو نہیں مل سکتا۔ ایک لمحے کے لیے بھی شرک کرنے والا امام نہیں بن سکتا، چہ رسد بین کے کوئی 40 سال مشرک رہا ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک لمحے کے لیے جو ظالم ہو۔ اور ظالم، صاحب کفایہ نے بڑی اچھی بحث کی ہے کہ یہ ظالم جو ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جو ابھی ظلم کرنے والا ہو، نہیں، یہ مطلق ہے، کسی بھی لمحے اس نے ظلم کیا ہو، جس کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی ظلم پایا جاتا ہو، وہ ظالم ہے، اور امامت اسے نہیں مل سکتی۔ اب ایسا نہیں ہے آپ بحث مشتق میں جا کے بحث کریں، المشتق حقیقت فی من تلبس بالمبدا، ظالم وہ ہے جو ابھی ظلم کر رہا ہو، جس نے پہلے ظلم کیا ہے ابھی اس میں صفت ظلم نہیں ہے۔ امن انقضا عنہ تلبس، ابھی وہ ظالم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس صفت سے ابھی متصف نہیں ہے تو ظالم نہیں ہے۔ ظالم نہیں ہے تو مطلب ہے کہ امامت مل سکتی ہے، کہتے ہیں نہیں، یہاں پر کیونکہ عہدہ عظیم ہے، منصب عظیم ہے، لہٰذا چاہے بالفعل متلبس بالمبدا ہو یا انقضا عنہ تلبس، دونوں صورتوں میں اس عہدے کا اہل نہیں بن سکتا۔ تو خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کی دعا کو رد نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہو قال ومن ذریتی، اور خدا کہے کہ نہیں دوں گا، نہیں، خدا فرمائے دوں گا لیکن ظالم کو نہیں دوں گا۔ قال لا ینال عہد الظالمین۔ اس لیے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جگہوں پر خداوند متعال نے امامت کا تذکرہ اولاد حضرت ابراہیم میں کیا ہے۔ جی بسم اللہ، آگے امام کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال انی جاعلک للناس اماما فقال الخلیل علیہ السلام سرورا بہا ومن ذریتی قال اللہ تبارک وتعالی لا ینال عہد الظالمین۔ سرورا بہا، یعنی امامت ملنے پر اتنا خوش ہوئے کہ اپنی اولاد کے لیے امامت مانگ لی۔ تو خدا نے بھی چاہا کہ ظالم کو نہیں دوں گا، ٹھیک۔ لا ینال عہد الظالمین فابطلت هذه الآیۃ امامت کل ظالم الی یوم القیامت۔ اب طلت هذه الآیہ، اس آیت نے باطل قرار دیا ہے ظالم کی امامت کو۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ظالم کبھی بھی امام نہیں بن سکتا، قیامت تک آنے والا کوئی بھی ظالم امام نہیں بن سکتا۔ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی ظلم کیا ہو، چاہے خدا کے حق میں، چاہے مخلوق کے حق میں، چاہے اپنے اوپر، وہ امام نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امامت کے لیے عصمت شرط ہے، ظالم نہ ہو یعنی معصوم ہو۔ جی۔ وصارت فی الصفوۃ ثم اکرمہ اللہ تعالی۔ فصارت فی الصفوۃ، فصارت الامامۃ فی الصفوۃ، یہ امامت اصفیاء لوگوں میں باقی رہے گی، پاکیزہ لوگوں میں باقی رہے گی۔ کوئی بھی پلیت انسان امام نہیں بن سکتا۔ صفی ہو، جو اصفیاء ہوں، جو خالص ہوں، وہی امام بن سکتے ہیں، ٹھیک۔
ثم اکرمہ اللہ تعالی بأن جعلها فی ذریته اہل الصفوۃ والطہارۃ فقال ووهبنا له اسحاق ویعقوب نافلۃ وکلا جعلنا صالحین وجعلناہم ائمۃ جعلناہم ائمہ. اب ایسا نہیں ہے کہ امامت صرف حضرت ابراہیم تک محدود رہی ہو. انی جاعلک للناس اماما. دقت کر رہے ہیں. یہاں بھی خدا فرما رہا ہے جاعلک، انی میں قرار دے رہا ہوں. اور بعد میں جب ذریت ابراہیم کی بات آئی اور اولاد ابراہیم میں آئمہ کی بات آئی تو بھی خدا نے فرمایا وجعلناہم، ہم نے انہیں امام قرار دیا. منصب الہی ہے، خدا نے قرار دیا پہلے نمبر پہ ابراہیم کو، پھر اولاد ابراہیم کو. لیکن کون ہے یہ؟ صالحین ہے، ظالمین نہیں ہے، صالحین ہے. پھر پڑھیں وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. احسنتم. اس آیت پہ تھوڑا سا بات کر رہی ہیں. وجعلناہم ائمہ، ٹھیک، ہم نے انہیں امام قرار دیا. اولاد ابراہیم کو، ذریت ابراہیم کو امام قرار دیا. امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہدون، ہدایت کریں گے. یہدون بے امرنا، یہ ہادی ہے. امام وہ ہوگا جو ہادی ہو. جو خود محتاج ہدایت ہو وہ امام نہیں ہو سکتا. امام ہادی ہوتا ہے. جو خود محتاج ہدایت ہو وہ ہادی نہیں ہو سکتا. ہادی ہونا چاہیے. ٹھیک، یہدون، امام ہادی ہوگا اور کیا کرے گا؟ یہدون بامرنا، واوحینا الیہم فعل الخیرات. ہاں، خدا کی طرف سے ان پر وحی ہوتی ہے. یہاں پہ آ کے تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے کہ جناب آیت کہہ رہی ہے اوحینا. سوال، کیا آپ کے ائمہ پر وحی ہوتی ہے؟ جو ہمارے ائمہ ہیں، اوحینا الیہم، کیا ہمارے ائمہ پر بھی وحی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. ہاں، جواب یہ ہے کہ وحی کی ایک شرعی معنی ہے، ایک عمومی معنی ہے. یہ جو ہم وحی کہتے ہیں نا، یہ ایک خاص اصطلاح ہے. علم کلام کی اصطلاح والی وحی انبیاء کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتی. لیکن قرآن والی وحی، ہاں، قرآن والی وحی دوسروں کو بھی ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی ہوتی ہے، بلکہ شہد کی مکھی کو بھی ہوتی ہے، بلکہ شیاطین بھی ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں. اسی معنی میں ہے یہ وحی، یعنی خدا کی طرف سے ان تک ہدایت پہنچی ہے. اگر یہ تو پھر امام کے لیے جو وحی کا لفظ استعمال کریں گے وہ ہم عموم میں لیں گے. ہاں، عموم میں. اوحینا الیہم، کس چیز کی وحی کی ہے؟ فعل الخیرات، نیکیوں کے کرنے کی وحی کی ہے. ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ جی، جب ہم یہ کہیں تو بولیں گے بھائی جب امامت اتنا اہم دین منصب ہے تو پھر نبی کے لیے وحی اور امام میں وحی نہیں. یہ ایک اعتراض ہے نا. نہیں، اس کا جواب ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیز خود خدا نے استثناء کی ہے. انت اخی و وصی و خلیفتی، یا جو ہے وہ حدیث منزلت، یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اس چیز کی استثناء کی گئی ہے، لہٰذا یہ اس میں شامل نہیں ہے. اگر استثناء نہ کی گئی ہوتی تو اشکال درست تھا، اعتراض درست تھا کہ جناب جب یہ ان جیسے ان سے افضل ہیں تو وہ چیز تو ان میں ہونی چاہیے. جواب، استثناء کی گئی ہے اس چیز کی. وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اس معنی میں وحی نہیں ہوتی. اوحینا الیہم فعل الخیرات. دلچسپ بات یہ، خیرات، ایک خیر نہیں، تمام نیک کام، تمام نیک کام. الخیرات، الف لام جمع کے ساتھ ہے. تمام نیک کام. جو تمام نیک کاموں کو جانتا ہی نہ ہو تو کرے گا کیسے؟ فعل الخیرات، فعل کے مقام پر وہ آئے گا جسے پہلے علم ہو. پہلے علم ہو تمام نیکیوں کا، پھر کرنے والا ہو تمام نیکیوں کا.
تبھی ہو سکتا ہے فعل الخیرات۔ اور وہ کون ہے جو دعویٰ کرے کہ میں نے تمام نیکیوں کو انجام دیا ہے؟ قرآن مجید ایک ایسی نیکی بیان کر رہا ہے جسے علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے انجام ہی نہیں دیا۔ کون سی؟ آیہ نجوہ، آیہ نجوہ، جس آیت پر علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے عمل ہی نہیں کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ان کے علاوہ کسی نے عمل ہی نہیں کیا۔ بہت سارے جانتے ہی نہیں ہیں بہت سارے مسائل کو، بہت سارے اعتراف کرتے ہیں کہ گھر کی خواتین ہم سے زیادہ جانتی ہیں۔ اوحینا الیہم فعل الخیرات، تمام نیکیوں کے کرنے کی وحی کی، و اقام الصلاۃ۔ سوال، اقامہ کیا ہے بھائی؟ اقامہ کیا ہے؟ صرفی اعتبار سے اقامہ کیا ہے؟ مصدر ہے، افعال کا مصدر ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کا ماضی؟ اقامہ یقیم اقامتن یا اقامن، تابع ہوتا ہے اقامہ، تو یہاں کیوں نہیں تھا اقامت صلاتی؟ اوحینا الیہم فعل الخیرات مفعول فعلا، اقامہ بھی مفعول ہے اوحینا کا، لیکن اس میں تا کیوں نہیں ہے؟ تا کیوں حذف ہو گیا ہے اقامت کا؟ عربی بھی عجیب زبان ہے، کبھی کبھی مبالغے کے لیے تا لاتے ہیں، کبھی کبھی مبالغے کے لیے تا ہٹا دیتے ہیں۔ مبالغے کے لیے اولاً، اور ثانیاً کیونکہ یہاں پہ مضاف کیا گیا ہے صلاۃ کی طرف، ہاں تو اس لیے تا لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اقامت صلاۃ، جب صلاۃ کہا جا رہا ہے تو یہ مؤنث خود بخود ساتھ میں آ رہی ہے، تائے تانیث الگ لانے سے ضرورت نہیں تھی۔ اقامت صلاۃ، اچھا ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا۔ قرآن مجید نے جہاں بھی کہا ہے وہ قائم کرنے کی بات کی ہے، پڑھنے کی بات نہیں کی ہے۔ سوال، قائم کرنے اور پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ نماز قائم کرو اقیموا الصلاۃ، یا نماز پڑھو، فرق کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، کیا فرق ہے؟ یہ قائم کرنا جو ہے یعنی مکمل اہتمام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، تمام آداب کے ساتھ، تمام شرائط کے ساتھ، جس کا اردو ہم ترجمہ کریں کہ برپا کرو، تمام اہتمامات کے ساتھ۔ اس لیے پہلے وضو کرو، اقامت دو، یہ ساری چیزیں ہیں، تمام چیزیں، یہ ہوتا ہے اہتمام۔ پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ آئے اور نماز پڑھی اور چلے گئے۔ یہ تعبیر تو روایات میں ہی آئی ہے کہ آئے کوے کی طرح جو ہے دو چونچے ماری اور چلے گئے، روایت میں ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ مکمل اہتمام کے ساتھ۔ تو یہ جعلناہم ائمۃ، یہ امام ہیں، کون سے؟ جو ہدایت کرتے ہیں، ہادی ہیں، خود محتاج ہدایت نہیں ہے، خود ہادی ہیں۔ ان پر وحی کی گئی ہے من اللہ، یا ان کو بیان دیا گیا ہے رسول کی طرف سے، یا الہام ہوتا ہے خدا کی طرف سے۔ ان تمام چیزوں کا نماز قائم کرنا کیا ہے؟ آپ تمام زیارتوں میں یہی کرتے ہیں امام کے لیے، خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، یہ اقامہ صلاۃ ہے۔ تیر لگ جائے پتہ بھی نہ چلے، تیر نکال لیا جائے پتہ بھی نہ چلے، یہ اقامہ صلاۃ ہے۔ ایسے نہیں ہماری طرح کے کھڑے نماز میں ہیں اور دیکھ فٹ بال رہے ہیں، فٹ بال والے تو یعنی کرکٹ والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آواز آ رہی ہے، چوکا لگی، اب کتنی رن سے ہو گئی؟ یہ اقامہ صلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و کانوا لنا عابدین، یہ امام ہے، ٹھیک؟ ایسے امام خدا نے بنائے ہیں، ایسے ڈھونڈو بھائی۔ امام رضا علیہ السلام کا بیان کتنا دلچسپ بیان ہے۔ فلم تزل فی ذریتہ یرثھا بعض عن بعض، لم تزل کون سی چیز کی بات ہو رہی ہے؟ لم تزل الامامت، امامت باقی رہی، باقی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں۔
یرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها اللہ تعالی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال جل وتعالی. احسنتم. بعض کے وارث ہوتے ہیں. یہی ہے نا، امام نے یہی فرمایا. کیا فرمایا؟ فلم تزل فی ذریتہ یرثها بعض عن بعض. ٹھہرے یہاں پہ کام ہے. یرثھا وارث بنتے ہیں کس چیز کے؟ یرثھا یرث الامامۃ، امامت کے وارث بنتے ہیں. سوال، کیا امامت بھی میراث میں منتقل ہوتی ہے؟ میراث ہے یہ یرثھا، تو کیا امامت بھی میراث میں منتقل ہوتی ہے؟ امامت بھی میراث ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ میراث خداوند اور نسل ابراہیم میں کیا کہتے ہیں؟ بعض کے جانشین بنتے ہیں. میراث میں آئی نا. کیوں یرثھا، امام خود فرما رہے ہیں یرثھا. قرآن خود فرما رہا ہے کہ بیٹا عطا کر یرثنی. ہاں پھر دیکھیں یہ باتیں ہوتی ہیں. پھر ہم لا رہے ہیں کہ ایک آپ کی اصطلاحی میراث ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے مسئلے والی. ایک آپ کی اصطلاحی میراث ہے جسے آپ کہتے ہیں ما ترک، جو بھی ترکہ ہے وہ میراث ہے. میراث کو میراث کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بغیر کوشش کے، بغیر زحمت کے انہیں مل رہی ہے. وارث کوئی زحمت کرتا ہے کیا؟ بلکہ اگر زحمت کرے، کوشش کرے اور مورث کو قتل کر دے تو میراث سے تو محروم ہی ہو جائے گا. قاتل کبھی مقتول کا وارث بن ہی نہیں سکتا. میراث کو میراث کہتے ہیں کیونکہ وہ بغیر کوشش اور زحمت کے مل جاتی ہے. یہ امامت بھی ایسے ہی ہے، یہ انسانی کاوشوں سے کسی کو نہیں ملتی. خدا اہلیت دیکھتا ہے تو خود عطا کرتا ہے. اس معنی میں امامت میراث ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کی کاوشوں سے نہیں ملنے والی. ایسا نہیں ہے کہ آپ 40 سال جو ہے بیٹھ کے نمازیں پڑھے پھر امام بن جائے. نہیں، یہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ یہ عہدہ خدا نے کس کو دینا. یہ عطائے الہی ہے. اس معنی میں یہ میراث ہے کیونکہ انسانی کاوش کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ میراث ہے. یرثھا بعض عن بعض، اور قرنن فقرنن، ہر صدی میں وارث رہیں گے یہاں تک کہ حتی ورثها اللہ تعالی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ہاں، خداوند متعال نے امامت کا وارث بنایا نبی کو. ہمارے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں. امام بھی ہے. اس لیے اس آیت کو امام رضا علیہ السلام اسی آیت کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں. قال ومن ذریتی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو امامت کا عہدہ اولاد کے لیے مانگا تھا، یہ رسول اللہ اسی کے ایک مصداق ہے. رسول اللہ کو بھی وہی امامت ملی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں ہم مولانا بہت دعائیں کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی. عزیز من، خدا نے قبولیت کا وعدہ کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ 1 منٹ میں دے دوں گا. دعا حضرت ابراہیم نے کب کی تھی؟ رسول اللہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا دعوت و ابراہیم، میں حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. ہو سکتا ہے دعاؤں کی قبولیت میں صدیاں لگ جائیں. بہت کہتے ہیں ہم روزانہ علی جل کہتے ہیں، اتنی صدیوں سے کہہ رہے ہیں، امام آتے کیوں نہیں ہیں؟ آئیں گے جب وقت ہوگا. جس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و ابراہیم ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کا بھی ثمر آپ کو ضرور ملے گا، لیکن فی محلہا و موعدہا، اپنے وقت پر. جی. فقال جل وتعالى ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. اول الناس، ٹھیک ہے نا. یہ اولا کا لفظ اگر آپ قرآن میں استعمال دیکھنا چاہتے ہیں نا،
اولا مولا اسی سے ہی ہے نا، اولا الناس. حضرت ابراہیم کے نزدیک ترین فرد کون ہے؟ پھر آیت پڑھیں. ان اول الناس بابراہیم، اولا الناس بے ابراہیم، ابراہیم کے سب سے نزدیک وہ ہیں، ایسا نہیں ہے جو ان کے گھر کے نزدیک رہتے ہوں، جو پڑوسی ہوں، للذین اتبعوہ، جو رشتہ دار ہوں. وہاں نہیں، نہ پڑوسی قریب ہے نہ رشتہ دار قریب ہے. قریب وہ ہے جو ان کی اتباع کریں. پیروی کرے. ہو سکتا ہے عرب بھی نہ ہو لیکن اس مقام پر پہنچے کہ رسول اللہ فرمائیں کہ السلمان منا اہل البیت. سبحان اللہ. اور ہو سکتا ہے کہ رشتے کے چچا ہوں. قرآن فرمائے تبت یدا ابی لہب وتب. رشتہ داری معیار نہیں ہے. للذین اتبعوہ، اتباع. وہذا النبی، ابراہیم کے پیروکار ان کے نزدیک ہیں اور یہ نبی ان کے نزدیک ہیں، رسول اللہ، اور پھر اہل ایمان حضرت ابراہیم کے نزدیک ہیں. والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین فکانت لہ خاصۃ، کانت الامامت لہو للنبی خاصتا. رسول اللہ نبی تھے، امامت مخصوص تھی نبی کے لیے، اس آیت نے بتایا. پھر کیا ہوا؟ پھر فقلدہا، فقلدہا علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہار علی کے گلے پہ ڈال دیا، سبحان اللہ، علی کے سر پہ سجا دیا. بامر اللہ تعالی، لیکن اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے حکم سے. اللہ کی حکم سے. عمل رسول اللہ نے انجام دیا، اعلان رسول اللہ نے کیا، لیکن اپنی طرف سے نہیں، خدا کی طرف سے. امامت خدا کی طرف سے ہے. علی رسم ما فرض اللہ فصارت فی ذریتہ الاسفیاء، رسول اللہ کی اصفیاء ذریت میں آ گئی. ایسا بھی نہیں ہے جو بھی اولاد رسول ہو امام ہو، نہیں، اصفیاء جو معصوم ہوں گے. الذین آتاہم اللہ العلم والایمان بقولہ تعالی، کس میں بنیاد پر ملیں گے؟ آتا اللہ علم، علم علم کی بنیاد پر اور ایمان کی بنیاد پر. اور ایمان کی بنیاد پر. امامت ملے گی علم اور ایمان کی بنیاد پر. سبحان. کس نے کہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فہی فی ولد علی. یہ بڑی دلچسپ آیت ہے. علی یہ آیت اگر آپ قرآن میں دیکھ لیں، یہ آیت اگر آپ قرآن میں دیکھ لیں، حوالہ یہاں نہیں دیا کسی فی کو. اس کا ولد حوالہ یاد ہے؟ علی خاصۃ الی یوم القیامہ. اس آیت کا حوالہ کسی کو یاد ہے جس میں علم اور ایمان کی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ حیات برزخی کی بات ہو رہی ہے. جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو کہیں گے کتنا رہے اس دنیا میں یا برزخ میں. وہ لوگ کہیں گے تھوڑی دیر، غیر ساعہ، چند گھنٹے، تھوڑی سی مدت. لیکن جنہیں علم اور ایمان دیا گیا ہے وہ ان کو اصلی مدت بتائیں گے کہ برزخ کی اصلی مدت کیا ہے. سورہ روم کیا ہے؟ جی، سورہ روم کی آیت نمبر، دلچسپ ہے. یعنی اس آیت کو آپ کبھی موضوع بحث بنائیں جس میں خداوند متعال کہہ رہا ہے کہیں گے وہ جنہیں علم دیا گیا ہے اور ایمان دیا گیا ہے. اس پہ بحث کرتے ہوئے آپ لے آئیں کہ اصل معیار علم اور ایمان ہے. اگر یہی معیار ہے تو یہ معیار کہاں پایا جائے گا؟ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ ہی. اور علم دیکھنا ہو تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. وہ کہیں گے جنہیں علم اور ایمان دیا گیا. قرآن کی آیت کی تطبیق کریں پھر ائمہ علیہ السلام پر. فہی فی ولد علی خاصۃ الی یوم رسول القیامہ. اللہ نے علی علیہ السلام کو امام بنایا. اب یہ امامت علی علیہ السلام کی نسل میں باقی رہے گی قیامت تک. اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے بھی منقول ہے، دوسرے ائمہ علیہ السلام سے بھی، کہ سوال کیا جاتا تھا، اعتراض کیا جاتا تھا، آپ سادات و اولاد علی ہیں، خود کو اولاد نبی کیوں کہتے ہیں؟ آپ تو علی کی اولاد ہے. کیا جواب ہے اس کا؟ ہاں جی ہاں، کہا کہ ہم بھی اولاد نبی ہیں بواسطت زہرا سلام اللہ علیہ. جس طرح حضرت عیسیٰ بے توسط مادرش ذریت ہے ان کی، اسی طرح ہم بھی ذریت نبی ہیں
بے وساطت زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی وساطت سے. یا وہ معروف روایت جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی. میری نسل کو خدا نے علی کے صلب میں قرار دیا. تو یہ اولاد رسول ہے. علی علیہ السلام کی بعد اولاد علی امام بنیں گے. جی آیت مباہلہ اذ لا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمن این یختار ہؤلاء الجہال. اب جب امامت یہ ہے، قرآن نے نمونے بیان کیے ہیں، دعائیں اور یہ سارا ذکر کیا، اب ایسی امامت کو یہ جاہل لوگ منتخب کر سکتے؟ کیا یہ امام بنائیں گے؟ ایسے جاہل لوگ کسی کو امام بنا سکتے؟ پہلے امامت کی معنی کو تو جان لے پھر امام کسی کو بنائیں. یہ کہنے کے بعد پھر خود امام بیان کر رہے ہیں کہ امامت کیا ہے، اور کمال کے جملات ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ان الامامۃ ہی منزلۃ الانبیاء. احسنتم. آج کا درس یہیں پہ مکمل ہوتا ہے. یہ بہت اہم جملات ہیں جو ابھی یہاں سے شروع ہو رہے ہیں کہ امامت کی حقیقت کیا ہے امام رضا علیہ السلام کی نظر میں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.